نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة دل تكون مشكلات میرے عزیز اور محترم بھائیو، انسانیت کی بقا بلکہ پوری دنیا اور عالم کی بقا اور زندگی کا دار و مدار چار چیزوں پر ہے۔ جو ان چار چیزوں سے وابستہ رہے گا وہ زندہ رہے گا اگرچہ قبر میں ہو، اور جو ان چار چیزوں سے کھٹے گا وہ مردہ ہوگا اگرچہ ڈبل بیڈ پر سو رہا۔ دنیا کی بقا اور زندگی جن چار چیزوں پر ہے ان میں سے سر فہرست علم۔ تو علم سے وابستگی ضروری، اور علم کی بقا علماء پر ہے، کیونکہ پاکستان سے نائب امیر مرکزیہ جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا قاضی حمید اللہ جان صاحب، جو انتہائی ناسازی طبیعت کے باوجود اس جلسے میں اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں، یہ اثاثہ ہے علم کا، لہذا تمام علماء سے درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، وزاری زمان حضرت مولانا قاضی حمید اللہ جان صاحب۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة جو تکون مشکلات تھی میرے عزیز اور محترم بھائیوں، انسانیت کی بقا بلکہ پوری دنیا اور عالم کی بقا اور زندگی کا دار و مدار چار چیزوں پر ہے۔ جو ان چار چیزوں سے وابستہ رہے گا وہ زندہ رہے گا اگرچہ قبر میں ہو، اور جو ان چار چیزوں سے کھٹے گا وہ مردہ ہوگا اگرچہ ڈبل بیڈ پر سو رہا۔ دنیا کی بقا اور زندگی جن چار چیزوں پر ہے ان میں سے سرفہرست علم۔ تو علم سے وابستگی ضروری، اور علم کی بقا علماء پر ہے، کیونکہ علم عرض ہے اور عرض کا قیام محل کے بغیر ناممکن ہے۔ جب علماء اٹھائے جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، یہ چمن اجڑ جائے گا۔ تو علماء کی بھی وابستگی ضروری، اور علماء کی بقا اور زندگی کا دار و مدار دینی مدارس پر ہے۔ تو عوام کو دینی مدارس سے تعلق اور جوڑ بھی ضروری ہے، ورنہ مر جائے گا۔ اور مدارس کی بقا کا دار و مدار گھر و گھر پر نہیں بلکہ سادی زندگی پر۔ اتنی چیزیں ہوگی، علم اور علم کا مدار علماء پر، علم اور علم کا مدار علماء پر، علماء کی بقا کا مدار دینی مدارس پر، اور دینی مدارس کا دار و مدار سادی زندگی پر، کھانا سادہ، لباس سادہ، اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست میں سادگی۔ ایک عنصر بنا علم
اور آخری قطر بنا سادگی. اس لیے حضرات صحابہ کا نچوڑ نکالا گیا اعمق علما واقل تکلفا. اعمق علما یہ پہلا قطر ہے، واقل تکلفا یہ آخری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے پاس اپنا سفیر بھیجا تو کسریٰ نے سفیر سے پوچھا عمر کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. اس نے کہا دھوکہ نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا علم بڑا عمیق ہے، کیونکہ دھوکہ نمودار ہوتا ہے انسان عزت ہوتا ہے، اور دھوکہ نہ کھانا اس کی عقل مندی ہے. اگر یہ دو صفات اس میں موجود ہے تو جہاں میں ہوں وہاں اس کی حکومت قائم ہوگی. ہوئی یا نہ ہوئی؟ اللہ نے بھی فرمایا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری جہالت اور سب سے بڑی قوت انسان کا علم. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہارے اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ آلات علم کی ہے. آج دنیا میں کفر کی ظلمت ہے، شرک کی ظلمت ہے، بدعات کی ظلمت ہے، فتنوں کی ظلمت ہے، اختلافات کی ظلمت ہے. اور ظلمت زرداری کا حکومت سے نہیں بڑھتی، نہ کیانی کے فوج سے بڑھتی ہے، بلکہ اس کے لیے ایک دیا سلائی چاہیے، نور سے روشنی اور علم نور. علم سے دنیا کی ظلمت جو ہے وہ دور ہو جائے. اس لیے پوری دنیا کی بقا اور زندگی کا مدار علم پر. علم ایک شعبہ نہیں بلکہ علم دین کی جڑ ہے. اگر علم نہ ہو مدارس ٹھپ ہو جائیں گے، خانقاہیں ٹھپ ہو جائیں گے، تبلیغی مراکز بند ہو جائیں گے، محاذ جنگ ٹھنڈا پڑ جائے گا. وہ بندوق کا علم رکھتے ہیں تو وہاں گرما گرمی نہیں ہے. یہ علم کی برکت. اور علم سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت ہے. ایک آدمی اتنا پہلوان ہے اور ایک آدمی بوڑھا ہے، پتلا ہے، بیمار ہے، لیکن علم والا ہے. یہ علم والا بوڑھا اس پہلوان جاہل سے زیادہ طاقت ہے. اور قرآن اس پر گواہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک بڑا موٹا جن بیٹھا ہوا تھا، لیکن تھا جاہل. اس نے کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ صبح بیٹھتے ہیں شام کو اٹھیں گے تو شام کو میں پہنچا دوں گا. تو پہلوان نے 500 میل کا راستہ کہا ایک دن میں طے کروں گا. لیکن قرآن بتاتا ہے وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان يرتد الیک طرفک. آنکھ جھپکنے میں پہنچا. وہ بازو کی قوت تھی، یہ علم کی طاقت. اس نے کہا آپ اوپر کرو نیچے کرو، بس دیکھ لیے تخت میں سامنے پڑا ہوا تھا. علم کا کمال زیادہ ہے یا پہلوانی کا زیادہ ہے؟ علم کا کمال. اس لیے اگر پہلوان بننا چاہتے ہو
زندہ بننا چاہتے ہو تو علم کی وابستگی اختیار کرو، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرو، علماء طلباء ان کا بنا لو۔ یہ علماء کی برکت ہے کہ لوگ آج دین سے وابستہ۔ تو سب سے پہلی سیڑھی کامیابی اور زندگی کا جو ہے وہ علم، اور آپ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، کتا ایک پلیت جانور ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اتنا ناپاک ہے کہ 3 بار دھونے سے اس کا جھوٹا پاک نہیں ہوتا، جس برتن میں منہ ڈالے وہ 7 مرتبہ پانی سے دھو لو اور 1 بار مٹی مارو پھر جا کر کے پاک ہوگا۔ لیکن اسی کتے کو جب آپ ایک فن سکھائے، شکار پکڑنے کا علم سکھائے، تو اگر وہ پرندہ کو چیر پاڑ کر رکھتے اور مار دے تو وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اب وہ مولوی بنتے۔ تو ایمان سے بتاؤ، جو علم کتے کو ناپاک کو پاک بناتا ہے کہ وہ شیرانی کو فرشتہ نہیں بنائے گا، فضل الرحمان کو جو ہے وہ فرشتہ نہیں بنائے گا۔ اس لیے میرے عزیز اور محترم بھائیو، علم پر زور دو، علم پر۔ پہلی سیڑھی جو ہے وہ علم ہے، لیکن علم و وفاق المدارس والا علم نہیں ہے۔ ان کی جہنم میں جانے کے لیے ایک منٹ کافی ہے۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، یاد رکھو، اسی میدان کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ نام ہے عالم کا، طالب کا اور کتاب کا، خواہ وہ ایک چھپڑ میں بیٹھ کر پڑھے اور پڑھائے۔ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے قدم رکھیں گے، اور بقول علامہ ابن قیم کے عالم اور طالب کا جوتا خدا کی نظر میں عرش سے زیادہ قیمت ہے، کیونکہ عرشہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ عرش کے احترام میں جبرائیل نے پر نہیں بچا ہے، لیکن شیرازی مولانا فضل الرحمان کے احترام میں خدا کی قسم فرشتے پر بچا دے۔ میرے عزیز اور محترم بھائیو، جوتے میرے ساتھ ہوں گے، خود گھر کی جماعت کے طرف سے۔ تو عالم کی بقا کا درمدار 4 چیزوں پر ہے، ان میں سے پہلی چیز علم ہے، لیکن علم کی بقا علماء پر ہے۔ علم مقبول جوہر نہیں ہے، مقبول عرض ہے، اور عرض اپنی قیام میں محل کا محتاج ہوتا ہے، اور علم کا محل نہ زردانی ہے، نہ کیانی ہے، نہ گیلانی ہے۔ علم کا محل علماء ہے، کتابت کاتب کے ساتھ قائم ہے، شعر شاعر کے ساتھ قائم ہے، تو علم کس کے ساتھ قائم ہوگا؟ عالم کے ساتھ قائم ہوگا۔ اس لیے جیسے علم کے ساتھ وابستگی ضروری ہے، تو علماء کے ساتھ بھی وابستگی ضروری ہے۔ اور بقول امام غزالی کے یہ نہ دیکھو کہ حمید اللہ بدعمل ہے، اس کی بدعملی اس کے ساتھ وہ اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ خدا کی قسم آپ کو علم کی روشنی میں جنت سے کرتا ہے۔ عالم کو گالی دینا، برا بلا کہنا، یہ اپنی عاقبت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ آپ کو میری بدعملی کی کیا تعلق ہے؟ میں تو آپ کو اپنی بدعملی کی دعوت نہیں دیتا، میں تو آپ کو اپنی بدعملی کی دعوت نہیں دیتا، میں دعوت دیتا ہوں علم کی روشنی میں جنت کی دعوت ہے۔
عالم کی مثال سوئی کی ہے. سوئی کپڑا سی کر سب لوگوں کو پہنا دیتی ہے. پہناتی ہے یا نہیں؟ اور خود اتنا بدعمل ہے کہ ایک درجہ بھی نہیں پہنتی. اب آپ احتجاجن کپڑے اتار دیں کہ چونکہ آپ عمل نہیں کرتے اس لیے ہم آپ کا خلاف نہیں کریں. چلو یہ مذاکرہ تو کرو. نہیں، سب ممنون ہے سوئی کی، اور بڑی قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھی جاتی ہے. اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو سوئی سے خالی. سوئی گیس والا سوئی نہیں ہے جس کی سلائی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو بھیا مجھے سوئی سمجھ لو. اگر میرا عمل نہیں ہے آپ کو تو تقویٰ کا لباس پہنا دو. یہ آپ کے علاقوں میں ڈیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پنجاب میں ڈیم ہے جس کی وجہ سے زمین باغات سرسبز اور شاداب ہے، پلدار پھولدار بوٹے ہیں. لیکن اگر ڈیم کے پیٹ میں دیکھی تو ایک بھی بوٹا نہیں ہے. تو پھر آپ ڈیم کو کہیں کہ چونکہ آپ کے پیٹ میں سبزہ نہیں ہے لہذا ہم آپ کے سبزے کو کاٹ دیتے ہیں، سیب کے باغات کو کاٹ دو کہ ہم آپ کے پانی کے محتاج نہیں. حالانکہ ڈیم کو آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ لہذا اپنی عاقبت نہ خراب کرو. عالم کو ہر حال میں احترام کی نظر سے دیکھو اور ان کے ساتھ وابستگی زندگی کا ذریعہ سمجھو، عزت کا ذریعہ جو ہے وہ سمجھو. تو دوسری سیڑھی جو ہے وہ علماء. اگر عالم کی بقا علم پر ہے تو علم کی بقا علماء پر ہے. قیامت کے قریب جب علماء کو اٹھایا جائے گا تو علم اٹھ جائے گا. اتخذ الناس رؤوسا جهال فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. علم کا شوق دلوں میں زندہ رکھو گی یا نہیں؟ علماء سے وابستگی اختیار کرو گی یا نہیں؟ اور علماء کی بقا کا درمدار دین مدارس ہے. آج اکثر کمپیوٹر اور کمپیوٹر اور ان چیزوں کے بڑے عاشق ہوتے ہیں، لیکن کمپیوٹر نے آج تک کسی کو عالم نہیں بنایا. اے شیخ بہت اچھی کالج کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان میں فاروقی عثمان. کالج میں آج تک ایک عالم نہیں بنایا ہے تو دینی مدارس نے بنایا. آج حکومت ہر شعبے میں ناکام ہے. فوج کی بڑی رئیس ٹریننگ کے لیے امریکہ جاتے ہیں، پولیس کے بڑے افسر امریکہ میں ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو باہر ملک سے بلایا جاتا ہے. لیکن ہمارے مدارس باہر دنیا کو سپلائی کرتے ہیں. آج عالم میں ہمارے مدارس کے علماء بخاری پڑھا رہے ہیں، امریکہ میں پڑھا رہے ہیں. پوری دنیا اگر ہے تو مفتی محمود کی شاگرد ایسی پھیلی ہوئی ہے جیسے بارش کے قطرے پوری دنیا میں تھے. اس لیے علماء کو چاہیے کہ مدارس پر توجہ دیں اور تعمیر پر نہیں، طالب علموں کی کثرت پر نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ مضبوط بنیادوں پر طالب علموں کو اٹھائے.
علماء اگر اپنی بقا چاہتے ہیں تو مدارس میں اتارتے ہیں۔ ہماری سرحد میں مثال مشہور ہے کہ ایک کی مرغی دوسری کے گھر میں انڈے دے تو اس کو ذبح کرتے ہیں کہ مرغی میری ہے اور انڈے کسی اور جگہ میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ مولوی جو ہے یہ خدا کی مرغیاں ہیں، اور یہ کالج میں انڈے دینے لگ جائے تو اللہ ان کو ضرورت جس کے انڈے ہو اس کے گھر میں مرغی ہو اس کے گھر میں انڈے دے دیے، باقی دنیا میں نہیں کرو۔ اس لیے یاد رکھو علم سے وابستگی رکھو، اور علم کی خاطر علماء سے وابستگی رکھو، اور علماء کی خاطر دینی مدارس سے وابستگی رکھو۔ باقی باطل سے نہ ڈرو، باطل کا ہونا یہ خطرناک نہیں ہے، باطل سے ملنا خطرناک ہے۔ باطل کا ہونا یہ خطرناک نہیں ہے، باطل سے جب آپ علم سے کٹ جائیں گے، علماء سے کٹ جائیں گے، دینی مدارس سے کٹ جائیں گے تو آپ باطل کے ساتھ مل جائیں گے، وہ خطرناک بات ہے۔ ورنہ باطل تو جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے تو مشرف کا باپ ابلیس ساتھ آیا ہوا آیا تھا نہیں، لیکن وہ ملا بڑا تکڑا تھا، اس نے یہاں سے پکڑا اور اس کو لٹایا اور سیدھا جنت میں چلائی۔ ملا نہیں کی بات ہے، بس ایک کو کیا آیا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حق لے کر کے آیا تو زرزری کا باپ ساتھ آیا، نمرود آیا، لیکن وہ ملا بھی بڑا تکڑا تھا، اس نے باطل کا ساتھ نہیں دیا، اس نے کہا آپ کی بادشاہت تو مجھے کیا ہوگا۔ آپ لوگ مناتے تھا کو برا بلا کہتے ہیں، مناتے تھا کہتے ہیں بادشاہت ہے، دولت ہے، جوانی، یہ تمام امور خارجہ ہے، والامور خارجیت الرسول کرو، ان کا کوئی اعتبار نہیں، اندر کمال پیدا کرو، وہ علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بہت بڑا باطل زور و شور کے ساتھ آئے، ہارون کی شکل میں، فرعون کی شکل میں، لیکن وہ ملا بھی منافق الرحمان کی طرح بڑا جابر، فرعون کا ایک چھڑی نہیں دیا اور ان کو نیند میں غوطے دے دے کر حق کا بول بالا کر یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے اس امت جیسا نبی کسی امت کو نہیں ملا تو اس امت جیسا ابو جہل بھی کسی کو نہیں ملا، جس نے کہا تھا میں محمد رسول اللہ کی آواز اس کی گھر میں دفنا دوں گا، لیکن حضور نے ہمیشہ کے لیے ابو جہل کو مٹایا تھا یا نہیں مٹایا؟ عالم کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ باطل سے گھبراتا نہیں، ملتا نہیں، آئے مقابل ہوتا نہیں، اس سے عالم کی درجات بلند ہو جائے۔ ملنا خطرناک ہے۔ آپ امت کی چوکیدار ہے، جب چوکیدار سو جاتا ہے تو گھر والوں کا خدا حافظ۔ آپ امت کی حکیم و ڈاکٹر ہے، جب ڈاکٹر بیمار ہو جائے تو بیماروں کا خدا حافظ۔ اس لیے آپ شوقر نہ رہے۔ یہ علماء اتنی مضبوط کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بقا کا درمدر صدقی پر منہیج نہ ڈالیں، غمی بیچ نہ ڈالیں، دستار نہ ڈالیں، غمی بیچ نہ ڈالیں۔ جتنی سادگی ہوگی اتنی زیادہ مضبوطی ہوگی۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود نے عالم کی تعریف کی ہے،
ينبغي للعالم أن يكون عليما حكيما حليما سكيتا باقيا محزونا تقيا نقيا. یہ ہمارے علماء اس کا مصداق ہے یا نہیں ہے؟ ایمان سے بتاؤ. عبداللہ ابن مسعود تعریف کرتا ہے عالم کا کہ عالم کون ہوتا ہے؟ ان یکون علیما حکیما حلیما سکیتا خاموش بک بک نہیں کرتا، باقیا خدا کی خوف سے رو رہا ہے، محزونا غمزدہ ہوتا ہے، تقیا نقیا. ولا يكون شغابا ولا صياحا ولا شديدا ولا حديدا. عالم بد دماغ نہیں ہوتا، بد مزاج نہیں ہوتا، بد زبان نہیں ہوتا. یہ مصداق ہے یا نہیں ہے؟ آگے وہ لکھتے ہیں کہ عالم کون ہوتا ہے؟ یعرف بغیرہ اذا الناس ناموا وبنہارہ اذا الناس مفطرون وبحزنہ اذا الناس یفرحون. جی میرے نانا ابو کے لیے آپ دعا کیجیے گا، ان کو ذرا ادھر بھی آپ کے پاس لے کر آئے تھے، ان کو ذرا تکلیف ہے تھوڑی سی. تکلیف دور ہے. آمین. تکلیف دور ہے. جی آمین. آمین. آپ دنیا کھا رہے ہیں؟ علاج چل رہا ہے آپ کا؟ علاج ہو رہا ہے. تو وہ فالج کا کوئی فرق پڑا؟ کچھ فرق پڑ گیا. سر یہ نماز جو ہے اشاروں سے پڑھتے ہیں آپ؟ سودی صاحب بھی بہت بیمار ہیں. جی جی ہم کو تو رات کی نالی لگی ہوئی ہے. میں آج ادھر سے ہی آیا تھا، سلون سے ہو کر. صحیح شاہ صاحب کا بھی بڑا افسوس ہوا ہے. جی سر جی آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 96 سال. ماشاء اللہ. سودی صاحب کی 30 سال چھوٹے بالکل. اللہ اکبر. آپ نے بخاری کا کتنا سبق پڑھا ہے؟ کتنے سال؟ 7 سال گاڑی ہوئی. ماشاء اللہ. آپ دونوں کی شادی ہے؟ میں نے پچھلے سال میں نے اس سال ہی فارغ ہوا قاضی صاحب سے. جی پوچھنا میں کہ